محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے عزیز دوستو، شادی سے پہلے کی 10 فضیلتیں میں آج اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ بہت ہی اطمینان اور توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آئیے گا وہ 10 فضیلتیں کون کون سی ہیں، سنیے گا۔ نکاح اور شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دو اجنبی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ آسانی ہو یا پریشانی، دکھ ہو یا سکھ، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس سے بھاگنے والے کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور فرمایا کہ نکاح کرنے میں بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں اور یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نکاح کے بعد میاں کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور بیوی کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ کچھ میاں کے حق ہیں جو بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں اور کچھ بیوی کے حق ہیں جو میاں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جب تک اپنی اپنی ذمہ داریاں دونوں پوری کرتے رہتے ہیں تب تک شادی شدہ زندگی خوبصورت اور جنت بنی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے حق پورے نہیں کیے گئے تو زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ یہاں پر ہم ان شادی سے پہلے 10 نصیحتیں بتائیں گے جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کے وقت اسے اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے یہ نصیحتیں فرمائیں۔ جن کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ اور شادی شدہ مردوں کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹے، گھر کا سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو۔ اس لیے ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا وہ 10 نصیحتیں کون کون سی ہیں۔ ان 10 نصیحتوں کو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آپ کو سننی ہے۔ نمبر 1، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے صاف اور کھلے الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو۔ اس لیے وقت وقت پر اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور صاف الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ اس کا تمہاری زندگی میں ہونا کتنا اہم ہے، وہ تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو، اگر تم نے اس سے محبت کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو ان دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی، جو کہ ایک شادی شدہ زندگی کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنے والے مردوں سے ناگواری اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے۔ اس لیے ان دونوں صفات اور خوبیاں اپنانے، ذرا درمیانی چال رکھنا تاکہ گھر میں بیلنس بنا رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی امید رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتے ہیں، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال و خوبصورتی، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اس حالت میں رہنے پرہیز کرو جس سے سامنے والے کو تمہیں دیکھتے ہی کراہیت ہونے لگے اور وہ تمہارے قریب آنے کے بجائے دور ہونے لگے۔ اب آئیے گا نمبر 5، یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت بادشاہ کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہیں کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا ہو سکے گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور چیزوں اور معاملات کے رد و بدل میں اس کو آزادی دینا۔ اب آئیے گا نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے گھر والے بھی ہیں جن سے وہ اپنا تعلق توڑ نہیں سکتی، اور نہ ہی ان سے ایسی امید رکھنا جائز ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی آخرکار تم سے اسے دور کر دے گی اور نفرت پر ابھارے گی۔
अब आइएगा नंबर 7। यकीनन औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और उसी में उसका हुस्न खूबसूरती भी है। ये हरगिज़ कोई नुक्स या कमी नहीं, वो ऐसी ही अच्छी लगती है जिस तरह भंवरें गोलाई में खूबसूरत मालूम होती हैं। इसलिए उसके इस टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और उसके हुस्न से लुत्फ़ अंदेज़ हुआ करो। अगर कभी उसको कोई बात नागवार भी लगे तो सख्ती और तल्खी से उसको सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटने से आखिरकार तलाक तक नौबत आ जाएगी। मगर उसके साथ ऐसा भी ना करना कि उसकी हर गलत और बेजा बात मानते चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी, जो कि ख़ुद उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। इसलिए दरमियाना मिजाज रखना और हिकमत से मामलात को चलाना। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 8। शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उस पर नवाजिशात और मेहरबानियाँ करते रहो, लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी, तुमने आज तक कौन सी मेरी बात सुनी है। इसलिए उसकी फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना, ना ही उसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन उसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियाँ भी हैं। बस तुम उन पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और उसके तमाम हक अदा करते रहना। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आइएगा नंबर 9। हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ दिन माहवारी आते हैं। इन दिनों में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाज़ें माफ़ कर दी हैं और उसको रोज़ों में उस वक्त तक मोहलत दी है जब तक वो सेहब याब ना हो और ये दिन गुजर ना जाए। बस इन दिनों में तुम उसके साथ ऐसे ही मेहरबान रहना जैसा अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस पर से इबादत हटा ली, वैसे ही तुम भी इन दिनों में उसकी कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए उसकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो, उसके काम काज में मदद कर दो और उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दो। अब आइएगा नंबर 10। आखिर में बस ये याद रखो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस उसके साथ इंतहाई रहम व करम का मामला करना। बेटा, शेर अपनी मादा के पास साल में एक बार जाता है। साल में एक बार नहीं तो महीने में एक बार नहीं तो 15 दिन में एक बार नहीं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर जाओ। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये शोहर और बीवी की 10 फजीलतें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, अपने ताल्लुकात वालों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि इन बातों से वो भी महरूम ना रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।